بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد میں حکیم محمد حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم محمد حنیف خان. ہمارا موضوع ہے مقالہ تاثیر کی ناو مقالہ اور ناو مقالے کی تیسری فصل جو حکا اور چرپ. حکا اور چرپ یہ دونوں خارش کے اقسام ہیں. حکا خشک خارش، چرپ تر خارش. اگر یہ دونوں خارشوں یا ان دونوں خارشوں میں خون کے غلبے کی علامات ہو، مریض میں خارش زدہ شخص کے اوپر خون کے غلبے کے آثار اور علامات ہو، تو اس کا بہترین اور آسان حل یہ ہے کہ رگ کے حق اندام کی فسد کھولی جائے، جس کو عربی میں اکحل اور اردو میں حق اندام کہتے ہیں. اور حق اندام وہ رگ ہے جہاں پر کیفال اور باسلی کے رگیں آپس میں ملتی ہیں تو ان سے شاخیں نکلتی ہے، اور وہ شاخیں ایک جگہ پر جہاں جمع ہوتی ہے اسے کہتے ہیں حق اندام. تو بہرحال رگ حق اندام کی فصل کھولی جائے، اور رگ حق اندام کی فصل کے بعد مریض کو حب صبر، حلیلہ زرد اور گل سرخ اور مستقی رومی سے 10 دلاؤ. غذاؤں میں اسے سفید روٹی یعنی کہ گندم کی روٹی اور زود ہضم گوشت کھلایا. زود ہضم گوشت سے مراد ہے کہ وہ گوشت جو جلد ہضم ہو گئے، یعنی چھوٹے پرندوں اور چھوٹے جانوروں. پرہیز میں اس سے جماع، مباشرت، جماع اور شراب سے پرہیز ہے. شراب سے مراد خمر نہیں ہے، شراب سے مراد میٹھے شربت ہے. عربی میں جہاں لفظ خمر ہوگا اس سے اردو میں شراب مراد ہوگا، اور جہاں عربی کا لفظ شراب ہوگا اس سے مراد شربت ہوگی، جو کہ اردو میں جسے شربت. اور کثرت کے ساتھ، مسلسل کثرت کے ساتھ مریض کو نمکین پانی سے غسل کرایا جائے. اگر وہ سمندر کے قریب ہے تو سمندر کے پانی سے غسل کرے، براہ راست سمندر میں غسل کرے. اور اگر وہ سمندر سے دور ہے تو روزانہ کے اعتبار میں وہ اپنے غسل کے پانی میں یا جس پانی یا جس گھڑی یا جس چیز کے ساتھ وہ غسل کرتا ہے نا، اس میں باقاعدگی کے ساتھ نمک ڈالا جائے. تو آج کا فصل یہیں پر آ کر اختتام پذیر ہوئی. آئندہ ہمارا موضوع ہوگا شرا اور حصیف، پت اور گرمی کے دانے کے متعلق، گرمی کے دانوں کے متعلق. تب تک کے لیے آپ سے سابقہ کی طرح درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ہمیں اپنی مفید مشوروں سے کمنٹ میں بھی آگاہ فرمائیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.